الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الطلاق 28ویں پارے میں ہے اور سورت نمبر 65 ہے۔ اے نبی، جب طلاق دو تم عورتوں کو فطلقوہن اذا طلقتم النساء، یہ یاد رکھیے گا، نساء زیر بحث ہے، عورتیں زیر بحث ہیں، یہ بچیاں زیر بحث نہیں ہیں۔ 6 سال کی بچی زیر بحث نہیں ہے، نساء۔ 6 سال کی بچی کو کوئی بھی نساء نہیں کہتا، عورت نہیں کہتا۔ کسی کے ساتھ کسی بچی کو کوئی دیکھ لے بازار میں تو یہ نہیں پوچھتا کہ وہ آپ کے ساتھ عورت کون سی تھی، وہ بندہ تعجب سے پوچھے گا عورت کون سی؟ میرے ساتھ وہ بچی تھی میری۔ تو 6 سال کی بچی کو اگر کوئی نساء سمجھتا ہے اور اس پر اطلاق کرتا ہے 6 سال کی بچی پر اس صورت کے احکامات کا، تو پھر اصل میں اس کے ساتھ بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جب طلقتم النساء، طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، ان کی عدت کے لیے، یعنی ان کے عدت کے حساب سے، ان کی آسانی کے لیے، اور کھلا نہ چھوڑ دو اس کو، یعنی باقاعدہ حساب لگا کے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ باقی پھر چولیں مارنی چھوڑ دے، گالیاں دینا چھوڑ دے، مار کٹائی کرنا چھوڑ دے، آپ شانت ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ۔ 1 مہینہ پہلے سے کوئی تعلق نہ رکھو، 1 طہر اس کا گزرنے دو، 1 طہر سے لے کر اگلے طہر تک، اگلے ایام تک کوئی تعلق نہیں رکھنا جسمانی۔ پھر جب اگلا طور اس کو حاصل ہو جائے اب طلاق دینی ہے۔ اس سے پہلے اس مہینے میں استبراء ہو گیا۔ استبراء ہو گیا مطلب یہ کہ کلیئرنس ہو گئی، براء الذمہ ہو گیا کہ بچہ نہیں۔ اگر وہ اس کے بعد پھر جب دو گے تو پھر کوئی شک والی بات ہی نہیں، لیکن اس عدت اس کے بعد شروع۔ پہلے والا جو مہینہ تمہارا تھا، وہ جو آپ نے 1 طہر سے دوسرے ایام تک، یہ احتیاطی تدبیر تھی تاکہ اس دوران اگر کوئی بچہ آ گیا اس میں ٹیسٹ میں تو پھر اس بچے کی خاطر کمپرومائز کرو اور اب دونوں پارٹیاں بیٹھ کر نئی سچویشن کے مطابق فیصلے لو کہ پہلے تو ہم دونوں تھے، چلو تم اپنے رستہ دیکھ لیتی، میں اپنا رستہ دیکھ لیتا، لیکن اب درمیان میں یہ جو بچہ آ گیا یہ لڑکتا رہے گا، بچی ہے پتہ نہیں بچہ ہے، تو اس کی قسمت بھی پھر پھوٹ جائے گی۔ عموماً اگر وہ بچی ہے اور پھر وہ بڑی ہوتی ہے ماں کے پاس، اور ماں اس کو پھر آپ کے شریکوں کے یہاں بیاہ دیتی ہے جن سے تم نفرت کرتے تھے اور بڑی غیرت کرتے تھے، وہ تمہیں ستانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے بچی کا مستقبل بھی برباد کر دے گی۔ وہ تمہیں پتہ ہے کہ جتنی تکلیف بچی کو ہوگی اتنی تمہیں تکلیف ہوگی، اور یہ ہوتا ہے ضد میں پھر بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ 1 مہینہ پہلے والا کلیئر جاننے دو
ایام آ جائیں اس کے بعد طلاق ہو، اور پھر 3 مہینے 90 دن کے اندر اندر دونوں پارٹیاں سوچ لو، اس کے بعد وہ پھر فارغ ہو جائے گی۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ لا تخرجوہن من بیوتکم نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے ان کو مت نکالو، کہا یہ ان کے گھر ہیں، ان کو ان کے گھر سے نہ نکالو، ابھی نکاح قائم ہے، وہ اس گھر پر اس کا حق ہے۔ عدت کے دوران شوہر فوت آ جائے تو وہ اس کی جائیداد میں وارث ہے، وہ ان کا گھر ہے، نہ انہیں نکالو۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ نکلیں، یعنی ان کے نکلنے پر بھی پابندی۔ نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ باہر نہیں جا سکتی، والدہ کے گھر نہیں جا سکتی، سہیلی کے گھر نہیں، ایسی پابندی یعنی وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان سے کہا نکالو مت، اس سے کہا نکلو مت، دونوں اللہ کے حکم کی تابع داری کرو، اور کوشش کرو کہ یہ جو تمہیں 90 دن ملیں ان کے دوران جو ہے وہ دونوں فریق سوچ سمجھ لو کہ کیا کرنا ہے، ایک دفعہ پھر سوچ لو، تو یہ سیکنڈ چانس دینے کے لیے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اچھا جس طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے اس میں پھر گھر میں رہنا بھی نہیں ہے، اس میں پھر کوئی عدت نہیں، جائیے تشریف لے جائیے۔ اگر وہ بے حیائی کا واضح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے تو پھر تو واپسی کے راستے بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ شوہر کی اجازت یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کو دیکھے سامنے، اور نہ ہی اس کو رہنا چاہیے، اس سے اس شوہر کا مزید غضب بھڑکے گا، جب بھی اس کو دیکھے گا تو وہ بدکاری اسے یاد آئے گی، وہ زیادہ غصہ بھڑکے گا، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا فوراً گھر خالی کر دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ کہا جاتا نا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تو الگ بات، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، کوئی خچ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ کی حدود پر تعدی کی، ان کو توڑا، ان پر حملہ آور ہوا، تو اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ پاک تمہارے بھلے کے لیے قانون بناتا ہے، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو معاملہ تمہارے لیے مشکل ہو، جو قانون کوئی شرعی ضابطہ تمہارے لیے مشکل ہو، نبی یہ محسوس کرے کہ میری امت کے لیے تنگی ہے، وہ ان پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے حق میں لالچی ہیں بہت، اللہ پاک سے چھوٹ مانگتے ہیں تمہارے لیے، یہ نہیں کہتے کہ اور جو ہے وہ ان کو تکلیف دو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑی رافت اور رحمت والے ہیں، یعنی تمہارے رسول، لہٰذا یہ بے فکر ہو جاؤ کہ جو ہے وہ یہ رسول کو تمہارے لیے سختی لے کر آئیں گے، کوئی سخت احکامات لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا کوئی حکم اگر آ بھی جائے سختی والا تو وہ اللہ پاک سے نرمی چاہتے ہیں، اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی امت پر رحم کیا جائے اور آسان کیا جائے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، نہیں معلوم تمہیں کہ اللہ پاک اس کے بعد کیا معاملہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید کوئی نئی، یعنی یہ جو گھروں میں رکھنے یہ عدت جو رکھی گئی ہے یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ شاید وہ دل دوبارہ آپس میں مل جائیں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ لا تدری لعل، یعنی یہ جو عدت رکھی گئی ہے یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس دوران دونوں پارٹیوں کو دوبارہ سوچنے کا موقع مل جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچیں اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں روکے رکھو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے، طلاق کہہ دینے کے باوجود بھی وہ اعلان طلاق ہے، ارادہ طلاق ہے، طلاق ہوگی 90 دن کے بعد یا 3 وہ جو طہر ہیں ان کے بعد۔
فامسکوہن بمعروف، یا تو اچھے طریقے سے ان کو روک لو، او فارقوہن بمعروف، یا انہیں جدا کر دو اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے، فارقوہن سرحوہن، آزاد کر دو ان کو، یہاں فرمایا فارقوہن بمعروف، یا پھر ان کو، یعنی جدائی کا لفظ اللہ پاک جان بوجھ کے لے کے آیا ہے کہ انسان سوچے یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یار بندہ کسی درخت کی چھاؤں میں بھی بیٹھ جائے نا تو اس کے ساتھ بھی انس ہو جاتا ہے۔ راس الخیمہ جاتے ہوئے ایک درخت کے پاس میں گاڑی روکا کرتا تھا جب میرا بیٹا قاسم وہاں پڑھا کرتا تھا، اب وہ نہیں پڑھتا، جب بھی میں گزرتا ہوں وہ تھوڑی دیر گاڑی روکتا ہوں کہ یہاں میں رکا کرتا تھا، ان سے اس درخت سے بھی۔ ایک بندہ زندگی گزارتا ہے 2 4 8 10 دن، 10 سال 12 سال 20 سال، اور پھر جاؤ جی میں تمہیں نہیں جانتا، تم ایسے تھوڑے ہی ہے کہ یہ کوئی موبائل تھوڑا تم ڈیلیٹ کر دو گے اسے، گیلری سے بھی اور فلاں جگہ سے بھی اور البم سے بھی اور اس جگہ سے بھی، اور یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کوئی کسی کو نہیں بولتا۔ اچھے طریقے سے معروف کے ساتھ رخصت کرو گے تو یاد آتے رہو گے، اور اچھے لفظوں کے ساتھ یاد آتے رہو گے، اور ہو سکتا ہے کہ پلٹ کر پھر نکاح ہو جائے، وہ پلٹ آئے واپس کہ میں جلدی کر دیا میں نے، اور وہ پھر دوبارہ اگر پیغام دو تو قبول کر، اگر برے طریقے سے رخصت کرو گے تو پھر وہ آڑ بن جائے گا۔ ناک ہے نا انسان کی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ پھر جب باہر نکل آتی ہے تو سونڈ بن جاتی ہے۔ ایگو ہرٹ مت کر کے بھیجو اسے، بلکہ کوئی رشتہ رہنے دو، کوئی اچھے اخلاق کا ہی رشتہ باقی رہنے دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو آپس میں، یعنی اپنے میں سے 2 عدل کرنے والے۔ اگر رجوع کرنا ہے تو بھی 2 گواہ بنا لو کہ جی میں رجوع کرتا ہوں، باقاعدہ یہ نہیں کہ بھائی نہ طلاق میں کوئی گواہ ہے نہ رجوع میں کوئی گواہ ہے اور پھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ بھئی اتنی شرم تھی آپ کو، اب آپ کسی کو گواہ بناتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ اگر اتنی شرم تھی آپ میں اور اتنا آپ بے عزتی محسوس کر رہے ہیں اس کے اعلان کی لوگوں میں، تو جس عورت کو آپ نے طلاق دی ہے اس پر کیا قیامت گزری ہوگی؟ سوچو نا، جس کا دوسروں کو بتانا اس قدر شرمناک ہے، تم نے وہ شرمناک قدم اٹھایا کیوں؟ اور جس کے لیے تم نے یہ اٹھایا ہے اس پہ کیا گزری ہے؟ تم نے تو اس کو توڑ کر رکھ دی ہے۔ تو ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنے بڑے صدمے کے بعد، اتنی بڑی بلو کے بعد، کوئی اخلاق کا ایسا اظہار کر دو کہ پلٹنے کے لیے دروازہ کھلا رہے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور پھر ان گواہوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر پھر موقع اگر آئے تو پھر تم گواہی دو کہ واقعتاً اس نے رجوع کیا تھا یا اس نے طلاق دی تھی۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہی بات پھر آ گئی ہے، یہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں پتہ کہ ایک دن رب کا سامنا کرنا ہے، منہ دکھانا ہے رب کو، یہ ان کے لیے ہے۔ وہ جو ریڈ اور گرین سگنل ہوتے ہیں نا، اشارے، وہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو گرین پر جانا اور ریڈ پر رکنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہوتے ہیں۔ جس نے رکنا ہی نہیں ہے اس کے لیے رنگ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ ریڈ ہے یا گرین ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ جس نے اللہ کی حدیں توڑنی ہیں ان کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو حکم دیے جا رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، انہی پر کارآمد ہوں گے، دوسروں کو پر کوئی اثر نہیں ہوگا ان کو، وہ ان پہ چلیں گے نہیں، قبول ہی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایگزٹ رکھ دیتا ہے ہر معاملے میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنی سنت بیان کی۔
وہ یوسف علیہ السلام تھے نا، دیکھیں نا، تو وہ ان کو بھی پتا تھا، وغلقت الابواب، اس نے ایک دروازہ نہیں سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں دروازے تک دوڑ سکتا ہوں، مجھے یہ حکم ہے، جہاں تک میرا بس ہے۔ تو وہ دروازے کی طرف دوڑے تو دروازے پھر کھلتے چلے گئے نا، اللہ نے مخرج رکھا۔ آخر چلتے چلتے وہ ہاتھ اس کا پڑا قمیض پر، اور اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اب وہ ٹکڑا جو زلیخا جہاں کے ہاتھ یہاں لگے وہ میرے نبی کے بدن پر رہے، وہ زلیخا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ باہر نکلے اور اس نے دیکھا کہ باہر اس کا شوہر بھی کھڑا، اور ایک اس کا کوئی رشتہ دار تھا، کزن تھا اس کا، وہ بھی تھے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ کو غیرت نہیں آتی، کوئی بندہ جب آپ کی بیوی پر ہاتھ جو ہے وہ کرے، وہ ڈالے آپ کی عصمت پر، تو اس کا آپ کیا حشر کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں، اس نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی۔ اور وہ جو دوسرے والا تھا ساتھ میں کزن، اس نے کہا یار ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر تو قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو ظاہر لڑکے نے چھیڑا ہے، نہیں آمنا سامنا ہوا نا، دونوں ایک دوسرے کی طرف فیس کیا ہوا انہوں نے، تو لڑکا زیادتی کرنا چاہتا ہوگا تو اس میں پھر لڑکے کے کپڑے پھٹ گئے اس میں۔ لیکن اگر کپڑا پیچھے سے پاٹا ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فکذبت، تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہو من الصادقین، اور وہ سچا ہے کہ وہ جان بچا کے بھاگ رہا تھا، اس لیے کہ پیچھے سے پھٹی ہے، تو وہ دلیل بن گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہمارے آزادی سے پہلے کی بات ہے، ایک ذہن سے میرے نام نکل رہا ہے، وہ قید تھے، ہمارے عالم تھے، تو جمعے کا جب وہ اذان ہوتی باہر اور وہ آواز سنتے تو وہ اپنی کوٹری سے وہ نکلتے وہاں سے، اور چونکہ جو جیل کا احاطہ ہوتا ہے وہاں تو قیدی کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوڑتے اس کی طرف نا، مین گیٹ کی طرف، جیل کے مین گیٹ کی طرف، اور وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ تو جیلر یہ تماشا دیکھتا رہا، آخر کچھ جمعوں کے بعد اس نے بلایا، تو اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ دروازہ ہر وقت بند ہوتا ہے، وہاں چوکی دار ہیں، تم نہیں باہر جا سکتی، یہ تم دوڑ کے لگا کے جلدی جلدی وہاں کیوں جاتے ہو گیٹ پر؟ جیسے وہ تم پہنچو گے اور وہ تمہارے لیے گیٹ کھول دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے گیٹ بند ہے اور آپ میں گیٹ کھولیں گے بھی نہیں، لیکن میرے رب نے بلایا جب اس نے کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی کرو۔ تو جہاں تک میرے قدم اجازت دیتے ہیں اور جہاں تک مجھے بھاگنے کی اجازت ہے، وہاں تک تو گیٹ تک تو میں جا ہی سکتا نا، اللہ کا حکم وہاں تک تو پورا کر سکتا ہوں۔ جہاں میں بے بس ہو جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ میرا رب یہاں پڑھی ہوئی نماز کا اجر بھی پھر جمعے کا دے دے گا، اسے پتہ ہے مجھے گیٹ نے روکا ہے، ورنہ میں نکلا تھا اس کے ذکر کی طرف۔ تو وہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک ایگزٹ لازم رکھتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ یعنی ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں نا کہ میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، ہم اپنی جمع تفریح کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ دروازہ اس سے پہلے ہوتا ہی نہیں، فرشتے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ میرا رب اسی وقت آپ کی نیت کے حساب سے اس کو کھولتا ہے، اس ایگزٹ کو، وہ آپ کی پلاننگ میں بھی نہیں ہوتا، جمع تفریق میں نہیں آتا۔ ہم میں سے ڈھیر سارے 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رب نے آج جو دیا ہوا ہے وہ ان کی پلاننگ میں نہیں تھا، نہ ان کے والدین کی پلاننگ میں تھا۔ یہ من حیث لا یحتسب، یہ وہ ہے کہ تمہاری کاؤنٹنگ میں، تمہارے پلاننگ میں وہ نہیں ہوتا جو رب دیتا ہے تمہیں بغیر حساب۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو وہ ان کو کافی ہے، اللہ کافی ہوتا ہے اس بندے کو توکل کے لیے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ پاک اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ اللہ بڑا لطیف ہے،
وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، یعنی اس کی مخالفت کرنے والے اصل میں اس کے مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ابلیس بھی اللہ کی اسکیم میں استعمال ہو گیا، سورہ یوسف کے اس پورے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کو پتہ تھا، خواب سنا تھا، انہوں نے منع کیا بھائیوں کو نہیں بتانا، تو پھر وہ نہیں بتایا، اللہ نے کوئی اور راستہ نکال لیا ان کو مصر پہنچانے کا۔ تو اللہ جو ہے نا، ان اللہ بالغ امرہ، یہ وہاں سورہ یوسف میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، اللہ اپنا کام کر کے رہتا، پہنچ جاتا ہے اپنے ٹارگٹ پہ جو اس نے رکھا ہوتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے، ہر ایونٹ کے لیے، ہر سیگمنٹ کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اب قافلے کا آنا اور یوسف علیہ السلام کا وہاں کنویں میں موجود ہونا، اور یہ بالکل ٹائم فٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا 8 سال کی بجائے 10 سال پورے کرنا شیخ مدین کی خدمت میں، معاہدہ 8 کا تھا، اور انہوں نے منت کی تھی کہ میرا بیٹا نہیں، اگر تم ہی 10 سال پورے کر دو تو تم شریف آدمی ہو یار، تو مہربانی تمہاری، لیکن تم پر کوئی جبر نہیں ہوگا، میں تمہیں جبرن نہیں روکوں گا۔ معاہدہ 8 سال کا ہی، انہوں نے 10 سال پورے کیے۔ اگر وہ 8 سال کے بعد چلے جاتے تو نبوت نہیں ملنی تھی، اس کا وقت مقرر تھا، انہوں نے احسان کیا اور 10 پورے کیے اور پھر ٹانگ اٹھی، اور پھر وہ واپس چلے تو اللہ پاک سے جب رستے میں مسئلہ بن گیا، ان کا رستہ بھول گئے، دھند پڑ گئی تو چمک نظر آئی، انہیں سمجھا شاید کچھ لوگ ہیں آگ جلا کر سینک رہے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، یا تو آگ لے کے آ جاؤں گا ان سے، اور یا پھر ان سے رستہ پوچھ کے آ جاؤں گا۔ تو آج جب پہ ہوتے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، موسیٰ پھر تم وقت مقرر پر پہنچی گئے، اپوائنٹمنٹ پہ۔ تو دیکھ لیں وہ 2 سال نہ لگاتے، کہتے جی نہیں جی میں قانونی جیسے لوگ کہتے نہیں جی میں نے تو بس 8 سال کا معاہدہ کہ 8 سال ہی کروں گا، تو پھر وہ سکپ ہو جاتی وہ جو اپوائنٹمنٹ تھی۔ تو اللہ پاک کے جو ہے وہ معاملات اسی طرح نپے تو لیتے ہیں، وقت بھی، جس نے کہتا ہے نا کہ مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں۔ ہم پینک مچا دیتے ہیں کہ نہیں ابھی کرو تم ہمارے خدا ہو، نہیں تو بس پھر ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے، بچیوں میں سے نہیں، تمہاری عورتوں میں سے جو مایوس ہو جائیں حیض سے، سوکھ جائیں حیض سے، ایام ختم ہو جائیں، ان کے ایام کا سلسلہ ختم ہو جائے، ایج زیادہ ہو جائے۔ ان ارتبتم، اگر تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، فعدتہن 3 اشہر، یعنی کبھی آ گئے کبھی نہ آئے، تو اس قسم کے معاملات میں شک پڑ جاتا ہے۔ پھر کسی کو 15 دن کے بعد، پھر کسی 10 دن کے بعد، تو پھر 1.5 مہینے میں 3 دفعہ ہو گئے، تو اس قسم کے جب معاملات ہوں تو فرمایا پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 اشہر، 3 مہینے ہیں، پھر ایام نہیں گننے، پھر 3 مہینے یعنی 90 دن کرنے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ بھی کہ جن کو حیض آتا ہی نہیں۔ یہ وہ والی خواتین ہیں، بات عورتوں کی چل رہی ہے، وہ کہ جو اپنی خشکی کی موسم کو پہنچ گئی ہیں اور اس میں پھر ترتیب کے ساتھ نہیں منتھلی ہوتا معاملہ، بلکہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ ان ارتاب، تم اگر شک میں پڑ گئے کہ یہ تو جی 1.5 مہینے میں 3 ایسے ہو گئے ہیں، تو پھر عدت کا کیا بنا؟ تو کہا کہ وہ 3 مہینے پورے کرنا، اور ان کو بھی جن کو آتا نہیں۔ اب یہاں جن کو نہیں آتا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بچی 6 سال کی، 2 سال کی، 4 سال سے کی بھی نکاح جائز ہے، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللہ لم یحضن کا مطلب ہے وہ عورت جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے، 25 سال کی ہو گئی ہے، 30 سال کی ہو گئی ہے، نہیں آیا، اسے جا کے گائنی ڈاکٹر سے پوچھیں ایسی ہیں خواتین کہ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ چونکہ اسلام چڑھے ہتھے ان کے ہے، میل مفتیوں کے، مرد مفتیوں کے،
یہ عورت کو ہوتا نا، عورت اس کی تفسیر لکھتی تو عورت اس بات کو سمجھتی، مفسرین بھی مرد، مفتی بھی مرد، کہ عورت کو پڑھاؤ نہیں، اسے فلاں نہ پڑھاؤ، بس اللہ بے پڑھنا سکھا دو اسے، سورہ یوسف نہ پڑھنے دو اسے، کہیں وہ والا اس کو اس والا معاملہ نہ ان میں جاگ جائے۔ یہ فتوے ہماری کتابوں میں یار، یہ گمان ہے ہمارے بارے میں ہمارے ان بزرگوں کا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو خواتین کو پتہ ہے ہر گاؤں میں ایک دو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کسی وجہ سے نہیں آتا، تو یہ ہیں واللہ لم یحضن، اور وہ کہ جن کو حیض آتا ہی نہیں، ان کی بھی 3۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری جگہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ الاحزاب میں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها۔ اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنات عورتوں سے، پھر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو، تو ان کی کوئی عدت نہیں ہے تمہارے حق میں کہ وہ عدت بیٹھے۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، کوئی عدت نہیں۔ گھر لے گئے ہیں، چھوا نہیں ہے، کوئی تنازع ہو گیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، کوئی عدت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی وہ تفسیر پڑھے نا کہ جی واللہ لم یحضن کا مطلب وہ 6 سال کی بچی ہے اور 2 سال کی بچی ہے اور 4 سال کی بچی ہے، تو پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ بچی 3 مہینے عدت کاٹے گی، وہ بچی 3 مہینے عدت کاٹے گی، اور یہاں جوان عورت ہے اور رخصتی سے قبل اس کو طلاق دی جا رہی ہے اور اللہ کہتا کوئی عدت نہیں ہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ عورتیں کہ جن کو حیض سوکھ گیا ہے اور گڑبڑ ہو گیا معاملات، ان کو روٹین کے ساتھ نہیں ایام آتے وہ بھی، اور وہ جن کو ایام سرے سے نہیں آتے ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہے۔ وہ 2 سال کی بچی کی بھی عدت 3 مہینے ہے ان کی تفسیر کے مطابق۔ اور یہاں اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو نہیں چھوا طلاق دے دی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہو بھی گئی اور جو ہے وہ تم نے نہیں چھوا، تو تمہارے حق میں ان کی کوئی عدت نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اصل قانون یہ ہے، اور وہ جو وہاں 3 مہینے اللہ نے بیان کیے وہ 2 سال کی بچی کے بیان نہیں کیے، وہ یا 6 سال کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان نہیں کیے، بلکہ وہ ان عورتوں کے لیے کہ جن کو کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، کسی عیب کی وجہ سے، کسی ڈیفالٹ کی وجہ سے نہیں حیض آتا، ان کے لیے۔ اور ایسی عورتیں ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں ہمارے گاؤں میں بھی 1-2 تھیں، دوسروں کو بھی آؤں گی، اور جا کے گائنی جو ہے نا لیڈی ڈاکٹر، اس سے پتہ کریں، ان کے پاس کیس آتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ حمل وضع کر دے، بچہ پیدا ہوا اور عدت پوری ہو گئی ان کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ پاک کا تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے معاملات آسان کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اور کس طرح طلاق دے دیتے ہیں مرد۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ وہ جو غالباً انڈیا میں قانون بنایا گیا نا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے والا جو ہے اس کو انہوں نے کچھ رکھا ہے، کوئی سزا رکھی ہے، کوئی جرمانہ رکھا ہے، قید شاید رکھی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ جو شخص بھی 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے اس کو کچھ 6 مہینے یا 3 سال رکھ دیں۔ 3 اکٹھی طلاقیں دینے والے کی طلاق 1 نافذ کی جائے اور اسے 3 سال کی سزا دی جائے، پھر یہ قابو آئیں گے۔ 4 کتابیں، 5واں ڈنڈا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام والا عصا، پھر کام بنا ہے۔ یہ انسان اس طرح نہیں سمجھتا، پیار محبت کی زبان نہیں سمجھتا۔ پھر یہ گالی کی طرح نہیں دیں گے کیونکہ پتہ ہے نہیں، قانون بنانا پڑے گا آپ کو بھی۔ انڈیا نے بنا دیا، بہت اچھا کیا اس نے مسلمانوں کے حق میں، پاکستان کو بھی یہ بنانا پڑے گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس سے اس کی برائیاں ہٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ وہ جو سلی مسٹیکس ہو جاتی ہیں نا بندے سے، اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اللہ پاک جو ہے وہ وائڈ کر دیتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق تم انہیں سکن رہائش فراہم کرو جو تمہارا اپنا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تم انہیں نقصان مت پہنچاؤ تاکہ تم ان پہ رسا تنگ کر دو، یعنی ان کا جینا حرام مت کرو تاکہ وہ تمہیں کچھ دے کے واپس تو جان چھڑائیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ میں اس کو تنگ کروں گا، تنگ اتنا میں کروں گا کہ یہ دے کے جان چھڑائے گی۔ وہ جو لوگ ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ جی کچھ جائیداد لکھوا لیں جی، کچھ زمین لکھوا لیں جی، تو وہ پھر زمین اور جائیداد وہ تنگ اتنا کرتا ہے، جب مرد بدنیت ہو جائے نا تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، پھر پلے سے اور بھی دے کے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ لکھا ہوا کون دیتا ہے؟ لہٰذا یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے، پہلے چھان پھٹک کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو توکل اللہ پر کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے قریب ترین رشتوں میں بھی دے کر دیکھا طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو پھر ان سے زیادہ تو کوئی نہیں نا ایک دوسرے کو جانتا، یعنی کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں، خالہ اور چچا تائی کے، اس سے کلوز تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ آ جائے کہ جی باہر، چونکہ پتہ نہیں ہوتا فیملی کیسی ہے، یہ ہے وہ، جاننے کہ آپ تھوڑا پتہ کر لیں ان سے، لیکن بہرحال 100% جانے ہوئے میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، تو پھر انجانے لوگوں میں تو رسک زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں توکل اللہ پر ہی کرنا پڑتا ہے، اور من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پھر اس کو کافی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل کر دیں، جن دیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ حمل کرنے کے بعد، بچہ پیدا کرنے کے بعد دودھ کو بھی کنٹینیو کرتی ہیں، دودھ پلا، چونکہ ان کی عدت تو بچہ پیدا کرتی ختم ہو گئی نا، اب جو معاملہ ہوگا وہ تو اب لے اور دے کا ہوگا، تو اگر وہ دودھ پلانے پہ راضی ہیں فآتوہن اجورہن، تو پھر ان کو ان کی اجرت دو، اور سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ تم ان کا نان نفقہ جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور عرف کے مطابق جو تمہارے یہاں رواج ہے، جو سارے دیتے ہیں اس کے مطابق تم بھی طے کر لو کتنا دینا ہے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی میں مبتلا ہو، یعنی غریب ہو اور بیوی زیادہ پر اصرار کرتی ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی اس کو دودھ پلا دے، جہاں کہتے ہیں پیسے دینے بیڑی چڑھنا، تو اگر وہ خاتون ہی لوٹنے پر آ گئی ہے، بلیک میلنگ پہ آ گئی ہے بچے کی وجہ سے، تو پھر تم اس سے دودھ مت پلا، وہ کسی دوسرے سے جو سستا پلاتی ہے اس سے پلا دو۔ بہتر تو یہی تھا کہ ماں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتی اور اپنے بچے کو خود پلا لیتی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ جو بھی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے بندہ۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، یعنی یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے، یعنی اس جو بھی تھوڑا بہت اس کے پاس ہے، جو اللہ نے اسے دیا ہے جتنا، اس میں سے خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ پاک کسی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ اس نے اس کو دیا ہوا ہے، یعنی اللہ پاک نہیں کہے گا کہ اسے کل پکڑ لے گا کہ تو نے اسے بیریا ٹاؤن میں جو ہے وہ کوٹھی کیوں نہیں کرائے پر لے کے دی دودھ پلانے والے کو۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ پاک تنگی کے بعد پھر آسانی فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی حدیں توڑنے والوں کے بارے میں اگلا جو رکوع ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ان کا حشر نشر ہو گیا، اور اگر تم بھی گھروں کے اندر اللہ پاک کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، تو ان گھروں سے پھر کبھی خیر برآمد نہیں ہوگی۔
خیر اللہ اور رسول کی قائم کردہ اور متعین کردہ جو بھی حدود ہیں ان کے اندر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔